آپ نے صحابہ کو اکٹھا فرمایا، فرمایا ام ہانی نے جس کو پناہ دیا ہے ہم سب نے اس کو پناہ دے دی، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جس کو پناہ دی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ام ہانی نے جس کو پناہ دی یہ پورے مسلمانوں کے نزدیک پناہ ہو گئی۔ اب اس کو امن مل گیا ہے۔ یہ ام ہانی تھی، ان کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چھت کو پھاڑ کرنا نبی پاک کو لے جایا گیا، دروازے سے نہیں نکلے ہیں، کمرے کی جو چھت تھی نا وہ پھاڑ کر فرشتوں نے اٹھایا تو چھت کے ذریعے باہر لے گئے ہیں۔ عام آپ نے سنا ہوا ہے کہ نبی پاک اتنا جلدی آ گئے، دروازے سے نکلے، دروازے کی کنڈی بھی ابھی حرکت میں تھی، ہل رہی تھی دروازے کی کنڈی، تو واپس بھی یہ جھوٹ ہے، دروازے کے ذریعے تو آپ گئے ہی نہیں ہیں۔ سوکفہ بیتی، حدیث کا لفظ ہے میرے گھر کی چھت کو پھاڑا گیا۔ اب کہیں گے گھر تو ام ہانی کا تھا، تو نبی پاک نے فرمایا میرے گھر کی چھت کو۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ ام ہانی کے گھر کو بھی اپنا گھر ہی کہتے تھے۔ سونے نبی کو بیت اللہ شریف میں لایا گیا، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، چاک کیا گیا تو دل نکالا، اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھو دیا، اس کے بعد حکمت اور عمل بھر کر دوبارہ وہاں رکھ دیا تو نبی پاک درست ہو گئے۔ اس کے بعد سونے نبی فرماتے ہیں میرے پاس ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے، گدھے سے کچھ بڑی اور خچر سے کچھ چھوٹی تھی۔ جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ آپ ذرا رفتار دیکھیں، جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے نا وہاں پہلا قدم ہوتا تھا، اتنی تیز۔ برق کا معنی بجلی ہوتا ہے عربی میں، بجلی، تو اس قدر تیز رفتار۔ جب سونے نبی سوار ہونے لگے، جبریل نے کہا سونے نبی آپ کی سواری ہے، آپ سوار ہو جائیے، اور براق سے مخاطب کر کے کہا، جبریل نے اے براق آج تک اتنا معزز انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا جو شخصیت آج سوار ہو رہی ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی اتنا معزز سوار نہیں ملا۔ سونے نبی سوار ہوا تو خوشی میں اس نے حرکت شروع کر دی، خوشی میں آ گیا، وجد میں، اور پہاڑ بھی وجد میں آ گیا تھا نا، پہاڑ بھی نبی پاک کی عزت کرتے تھے، اور پہاڑ پر چڑھے تھے، صدیق اکبر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی، پہاڑ میں حرکت شروع کر دی۔ آپ نے پھر ایسے یہ نہیں لگائی اس پر تو احد ذرا ٹھہر جا، کہیں ہمیں گرا ہی نہ دے، تجھے پتہ نہیں آج تم پر ایک نبی کھڑا، ایک صدیق، دو شہید کھڑے ہیں۔ تو براق نے بھی ایسے ہی کیا، وہ خوشی میں آ کر، وجد میں آ کر حرکت شروع کر دی، تو جبریل نے گیڑی لگائی، اس وقت رک جا، تجھے پتہ نہیں آج کون شخصیت سوار ہے، کہیں تیری حرکت کی وجہ سے سونے نبی گر نہ جائے۔ اس کے بعد پھر اب سفر شروع ہوتا ہے، مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں، ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں، چلتے ہوئے ایک جگہ پر ٹھہر گئے، فرمایا یہاں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ سونے نبی سے کہا 2 رکعت نماز ادا
दो नफल पढ़े। जिब्रील ने कहा आपको पता है ये कौन सी जगह है? कहा मुझे तो नहीं पता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा जहां आपने 2 नफल पढ़े हैं ये आपकी हिजरत गाह है। एक वक्त आने वाला है कि आप हिजरत करके इधर तशरीफ लाएंगे, इसको तैबा है। मदीना मुनव्वरा का नाम पहले तैबा था। जहां आपने नफल पढ़े हैं ये तैबा जगह है और इधर एक वक्त आने वाला है आप हिजरत करके भी तशरीफ लाएंगे। इसके बाद फिर सफर शुरू होता है। चलते चलते एक जगह पर फिर रुक गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा इधर भी आप 2 नफल अदा करें। सोने नबी उतरे और 2 नफल अदा फरमाए। अल्लाह वहां 2 नफल अदा फरमाए। फरमाया कि जानते हो कौन सी जगह है? फरमाया नहीं। कहा यह बैतुल लहम है जहां आपने 2 नफल अदा फरमाए और मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी इसके करीब है। इसके बाद फिर सफर जारी हुआ। चलते चलते बैतुल मुकद्दस में पहुंच गए। सवारी को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वहां एक सुराग था, वहां सवारी को बांध दिया बुराक को। तो मस्जिद नबवी के अंदर बैतुल मुकद्दस के अंदर दाखिल हुए। बैतुल मुकद्दस को मस्जिद अक्सा भी कहते हैं और हदीस के अंदर बैतुल मुकद्दस है और कुरान के अंदर मस्जिद अक्सा। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। वहां आपने क्या देखा कि सब अंबिया जमा है, सब अंबिया जमा है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक तक। आपके ज़हनों में यह सवाल आ सकता है कि अंबिया तो अपने अपने वक्त में आए, अपने अपने इलाकों में आए, तो अपने अपने इलाकों में वक्त गुजार कर फौत हुए, उनकी कब्रें तो उन इलाकों में हैं जहां जहां फौत हुए, इधर कहां आ गए थे? कब्रों से उठकर आ गए हैं या क्या वजह है? नहीं मेरे भाइयों, कब्रों से उठकर नहीं आई हैं। उनके जसद मुबारक वो अपनी अपनी कब्रों में ही हैं और अंबिया के जो जिस्म होते हैं ना कब्रों में होते हैं और महफूज होते हैं। हमारे जिस्मों को तो मिट्टी खा जाती है ना, अंबिया के अजसाम बिल्कुल सही सलामत रहते हैं। तो अब जिनसे मुलाकात हुई है ये उनकी रूहें हैं और रूह की वही शक्ल होती है जो हमारे इस ढांचे की शक्ल है। मसलन मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, जो मेरे ढांचे की शक्ल है मेरी रूह की बेऐन ही वही शक्ल है। आप भी जितने बैठे हैं और आपकी जो अरवाह है, रूहें हैं, बिल्कुल उनकी शक्लें वही हैं जो आपके इस ढांचे की शक्ल है। ख्वाब के अंदर हमें कोई मिलता है ना, तो यार परसों रात तो मुझे मिला था, बैतुल्लाह में तो आप कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, या तुम बाजार में मुझे मिला था। अब जिसको मिला है वो भी चारपाई पर पड़ा है, जो मिला है वो भी सोया हुआ है या जागता भी हो, लेकिन वो तो इसके पास है ही नहीं। अब उसकी जो रूह होती है ना वो मिलती है, रूहें मिलती हैं और रूह जब से पैदा हुई है, रूह पर मौत नहीं है। अल्लाह ने जब से पैदा फरमाया ना रूह को, ये मौत इस ढांचे को जब तक रूह इस जिस्म में है इसका नाम है जिंदगी। जब रूह जिस्म से निकल जाती है इसका नाम है मौत। तो जब जन्नती लोग जन्नत में, अब जो नेक लोग हैं ना उनकी रूहें जन्नत में हैं, परिंदों की शक्ल में खाती फिरती हैं, उनके ढांचे कब्र में पड़े हैं।
ان کی روحیں جنت میں ہے. اگر کوئی فوت ہو کر جاتا بھی ہے نا وہ پہچان لیتے ہیں. مثلا ٹپو منڈی کا یہ مسجد میں ماشاءاللہ کتنے نمازی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے. 6-7 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں. اللہ اکبر، بڑی عمر والے ادھر جمعہ پڑھتے تھے، ادھر بھی ایک بابا جی بیٹھتے تھے، میرے خیال میں ان کا نام تھا محترم محمد اسحاق، بڑے نیک آدمی تھے. ایک اور بابا جی تھے بڑے توحید والے، آگے ادھر میرے ساتھ باتیں کرتے. ایک بابا جی ادھر بھی بیٹھتے تھے. اصل میں مجھے نام سارے یاد نہیں ہیں لیکن شکلیں سامنے آ جائیں تو پتہ چل جاتا ہے. دنیا سے چلے گئے. تو جب مثلا میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ گگو منڈی کا کوئی نیک انسان جب فوت ہوتا ہے تو جب روح جنت میں جاتی ہے تو پہلے جو فوت ہو چکا ہے وہ بھی جنت میں ہے. وہ پوچھتے ہیں سناؤ فلاں کا کیا حال ہے، سناؤ فلاں. کہتا جی ٹھیک ہے، جب میں دنیا سے آیا اس وقت وہ ٹھیک تھا. اچھا فلاں کا کیا حال ہے، جی وہ بھی ٹھیک تھا. اچھا فلاں کا کیا حال ہے، وہ تو فوت ہو گیا ہے، مجھ سے بھی پہلے فوت ہو گیا تھا، اس کو تو عرصہ ہو گیا. کہنے لگے اوہ، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ جنت میں ہوتا تو ملاقات ہو جاتی. اب تیری ملاقات ہو گئی ہے نا، تو بھی تو گگو منڈی سے ہی آیا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ کوئی کسی جگہ ہی فوت ہو سکتا ہے. بھائی تیری ملاقات ہو گئی ہے تو وہ فوت مجھ سے بھی پہلے ہوا ہے. اگر وہ ہوتا جنتی تو ملاقات ہوتی، میں تو اس کو جانتا ہوں. اس کا مطلب ہے وہ دوسری طرف چلا گیا. پھر پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بھائیوں جو روحیں ہیں یہ ملاقات کرتی ہیں جنت میں بھی خوابوں میں بھی. روح پر موت نہیں ہے. تو انبیاء کی روحیں ادھر جمع تھی، ان کو نبی پاک نے امامت فرمائی ہے. جب 2 نفل پڑھانے کی باری آئی، اب سوچ رہے ہیں سارے انبیاء کہ امامت کا شرف کس کو حاصل ہوتا ہے. نبی سونے کے والد آدم بھی موجود ہیں، پیارے نبی کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام، بڑے انبیاء سارے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے سونے نبی کا ہاتھ پکڑا، مصلی پر کھڑا کر دیا، فرمایا آپ کی موجودگی میں کوئی امامت کروا سکتا ہی نہیں ہے. آپ کی موجودگی میں کسی کے لیے لائق ہی نہیں کہ وہ امامت کروائے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ میرے انبیاء، میں ایک وعدہ الگ لینا چاہتا ہوں. ایک وعدہ تو ہم سے بھی لیا تھا نا اللہ نے ہماری روحوں سے کہ کس کی عبادت کرو گے. سب نے کہا تھا اللہ تیری عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. انبیاء سے بھی وعدہ یہ ہوا، لیکن انبیاء سے ایک الگ بھی وعدہ لیا کہ تمہاری موجودگی میں اگر میرا آخری نبی آ جائے تو پھر آپ نے اپنی نبوت کو جاری نہیں کرنا، تمہاری نبوت ختم اور آخری نبی کی نبوت جاری ہو جائے گی. فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما واسع الاتباع. سونے نبی نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر آ جائیں تو جب تک میری پیروی نہیں کریں گے، میرا کلمہ نہیں پڑھیں گے، جنت میں نہیں جا سکتے. تو نبی پاک نے 2 نفل پڑھائے. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ 3 پیالے لائے گئے. میں نے ٹائم کی طرف دیکھا تو ٹائم ہو بھی گیا. 3 پیالے لائے گئے. ایک شراب کا پیالہ تھا، ایک دودھ کا پیالہ تھا اور ایک پانی کا پیالہ تھا. جبریل نے کہا پیارے نبی یہ 3 پیالے ہیں. اس وقت ابھی شراب حرام بھی نہیں تھی کیونکہ مکے کی یہ بات ہے، وہ حرمت اس کی مدینے میں ہے. پسند فرمائیے سونے نبی نے 3 پیالوں میں سے جو دودھ والا پیالہ تھا اس کو پکڑ کر نوش فرما لیا. جبریل نے کہا اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو پسند فرمایا.
اگر آپ شراب کا پیالہ پی لیتے ہیں تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جب دودھ کا کوئی تحفہ دے نا، دودھ کا تمہیں کوئی تحفہ پیش کرے تو وہ رد نہ کیا کرو، وہ قبول کر لیا کرو کہ دودھ میرے نبی نے پسند فرمایا ہے، یہ پیالہ بھی پسند فرما، اور اپنی زندگی میں بھی سونے نبی دودھ کو پسند فرماتے ہیں۔ انصار دودھ کا تحفہ، آپ نے مشہور حدیث سنی ہوئی، ایک پیالہ دودھ کا وہ تحفہ ہی آیا تھا۔ ابو ہریرہ کو بھی بہت بھوک لگی ہوئی تھی، فرمایا بلاؤ صحابہ صفہ کو۔ 70 سے زیادہ وہ طالب علم ایک طرف سے شروع کیا، پلاتے پلاتے آخر میں ایک ابو ہریرہ رہ گئے، ایک سونے نبی رہ گئے۔ ویسے ابو ہریرہ کو خطرہ تھا، بھوک لگی ہوئی، پتہ نہیں بچے گا یا نہیں، فرمایا اے ابو ہریرہ پیو۔ ابو ہریرہ نے پیا، فرمایا اور پیو، پھر پی لیا، فرمایا اور پیو، پھر پی لیا، فرمایا اور پیو۔ قاضی پاس آپ تو پیٹ میں کوئی جگہ ہی کوئی باقی، پیٹ میں جگہ ہی باقی ہو گئی۔ اللہ یار کتنا اچھا موسم ہوگا، کتنا اچھا وقت ہوگا، پیارے نبی فرما رہے پیو، فرما رہے پیو، پھر پیو۔ تو یہ دودھ آپ اپنی زندگی میں بھی پسند فرماتے تھے، اس لیے فرمایا تحفہ آپ رد نہ کیا کریں، لیکن اس دور میں کوئی تحفہ دودھ کا دیتا ہی نہیں۔ یہ دودھ جو ہے نا، لینے والے وہ سارا ہی لے جاتے ہیں، کون دودھ کا تحفہ دیتا ہے؟ دیا کرا، کوئی بات نہیں۔ تو آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں اسراء۔ اب معراج شروع ہوگا، اگر میری زندگی رہی، آپ کی بھی زندگی انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہم آسمانی سفر شروع کریں گے، جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سنانے سننے والوں کو عمل کی توفیق دے، جس سونے نبی کا